إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبات بھی کرتے تھے اور آپ پر مختلف قسم کے اعتراضات بھی کرتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن خود ان کی اپنی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، کوئی بندہ ان کو کہانیاں تملا علیہ بکرۃ واصیلا، اساطیر استورہ جو ہے وہ جس طرح ہمارے یہاں دیوں اور پریوں کے قصے کہانیاں ہوتے ہیں، اس کو استورہ کہتے ہیں، جو نسل در نسل ایک دوسرے کو سنائے جاتے ہیں۔ اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں، قوم عاد اور سمود اور فلاں اور فلاں، اکتتب علیہ، ان کے لیے وہ لکھی جاتی ہیں۔ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، ان کو صبح و شام جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروائی جاتی ہیں، یاد کروائی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہتے جی آج یہ وحی آئی ہے اور آج یہ وحی آئی۔ کبھی تو ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ یہ قرآن ان کا گڑا ہوا ہے، کبھی یہ کہتے نہیں قرآن تو ٹھیک ہے بالکل، اس لیے کہ اس جیسا تو ہم بنا بھی نہیں سکتے، یہ تو انسان پہ جادو کر دیتا ہے، یہ تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، قرآن ٹھیک ہے لیکن یہ نازل کسی بڑے سردار پر ہونا چاہیے تھا تاکہ جتنے بھی تابع لوگ تھے اس کے، وہ اگر مکے کے کسی سردار پر نازل ہو جاتا سارے مکے والے مسلمان ہو جاتے، طائف کے کسی سردار پر نازل ہو جاتا سارے طائف والے مسلمان ہو جاتے۔ ایک ایسا انڈیویجول جو سردار نہیں کسی قبیلے کا، اس پر نازل کرنے کی کیا حکمت؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قریتین مکہ اور طائف، عظیم، ان دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ طرح کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ پاک ساری کائنات کا مالک ہے اور بادشاہ ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے، تو آپ کو ایک آدھ باغ ہی ایسا ہو جو سدا بہار ہو، جس پہ موسم کا اثر نہ اور آپ ہمیشہ اس میں سے کھاتے رہا کریں، یا آپ کے لیے نہریں ہونی چاہیے، یعنی دوسروں سے کچھ نہ کچھ تو وکھری ٹائپ کے آپ ہونے چاہیے۔ یاکل مما تاکلون منہ یشرب مما تشربون، یہ وہی کھاتے ہیں جو جو تم کھاتے ہو، کوئی آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل نہیں ہوتا، کوئی خاص سے ان کے لیے جو ہے، اب دیکھیں کمپنی والے جب کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بڑی کمپنی والے کہیں تو ان کے لیے کسی بڑے ہوٹل سے پھر کھانا جاتا ہے، کیٹرنگ والی گاڑی جاتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کھانا مل رہا ہے، تو ان کے لیے آسمان سے آنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اسی میں سے کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، ویسا ہی پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو۔ باقی اب رہ گئی یہ بات کہ جی کوئی مرنے کے بعد کوئی جنت ہوگی، ہم اٹھیں گے اور اس جنت میں جائیں گے، تو یہ کس نے دیکھا؟ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنے انہوں نے مطالبے کیے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اس سے بہتر آپ کے لیے زمین میں پیدا کرتا،
دنیا میں، اس دنیا میں زندگی کے اس فیز میں بھی اس سے بہتر آپ کے لیے پیدا کر. ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحت الانہار، باغات ہوں جن میں کے دامن میں نہریں بہتی ہوں. ويجعل لك قصورا، اور اللہ پاک آپ کے لیے بڑے بڑے محلات تعمیر کر دے. آخر سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بھی تو اللہ نہیں دیے تھے نا، آپ کو بھی دے دے. بل كذبوا بالساعة، جب اللہ پاک آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آخرت میں آپ کو یہ دے گا تو یہ لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے. نہیں جی ابھی ہو تب ہم دیکھیں گے آخرت میں کون جیتا ہے کون مرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آخرت پر ایمان، ان کی بیماری اصل یہ ہے کذبوا بالساعة، کہ انہوں نے زندگی کے اس فیز کو جھٹلا دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ تم سے وعدہ کرتا، ڈراوے دیتا ہے تم مر جاؤ گے، پھر جب تم اٹھو گے مٹی ہو جاؤ گے. وکنتم ترابا وعظاما، ہڈیاں اور مٹی بن جاؤ گے، گوشت تمہارا جو ہے وہ مٹی بن جائے گا اور ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی. انکم مخرجون، پھر تم نکالے جاؤ گے یہاں سے. ہیہات لما توعدون، یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے جو یہ تمہیں کہتے. عقل مانتی ہے اس چیز، یہ ناممکن. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس ہم جیتے مر جاتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. مٹی کو گوشت میں تبدیل ہو جانا کیسے عقل مانتی، کیسے ہوگا؟ یہ بکھر گئی ہیں ہڈیاں، رفاتن ہو گئی ہیں، پھر بنیں گی. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بندہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم ان کے اس جھوٹ پر اعتبار نہیں کریں. اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم ان کی توہین کرتے ہیں تو حضور سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی توہین کرتے ہیں تو اللہ سے کہیں آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے ہم پر. ہم بھی ولی اللہ اسی کو مانتے ہیں جس کو چھیڑیں تو ٹانگ ٹوٹ جائے. آپ کا پڑوسی اللہ کا ولی ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، آپ روز اس کو پھینٹی لگا لیتے، ذرا نہیں ڈرتے. وہ جہاں جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے وہاں آپ گانا بھی بند کر دیتے ہیں، 10-20 روپے بھی اس کو ڈالتے ہیں، آگے جا کے ٹریفک والے کو بھی دیتے ہیں منتھلی، ادھر بابے کو بھی دیتے ہیں روزہ. ڈرتے ہیں اس نقصان پہنچائے گا. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی گروا دے اللہ پاک سے جب ہم آپ کی گستاخی کرتے. یہ سارے ان کے مطالبے تھے. اچھا مکے والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے گھر کے متولی تھے، حج کے منتظم تھے، وہ اپنی نگرانی میں حج کرواتے تھے، اس کے انتظامات اور ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھی انہوں نے. بیت اللہ کے متولی تھے، مجاور بنے ہوئے تھے بت رکھ کے. لبیک اللہم لبیک ان کا تلبیہ تھا، یہ انہی کا تلبیہ. اس میں سے صرف ایک جملہ نکالا گیا، وہ جو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس کے بعد کہتے ہیں الا شریک تملک ہوا ما ملک، وہ شریک جو تیرے قبضے میں ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو اس کے قبضے میں ہے اس کا بھی مالک ہے. یہ تھا ایک جملہ جو ان کو مشرک کیے ہوئے تھے. باقی لبیک اللہم لبیک وہ تھا. مکہ فتح ہوا تو اس سال حج جو ہے وہ مشرکوں نے کروایا، اپنے انتظام میں، انہی کے ہاتھ میں انتظام رہا. مسلمانوں نے نہیں چھیڑا، مسلمانوں نے اپنے طور پر ان کے ساتھ حج کیا ان کے تابع. اگلے سال کا جو حج تھا اس میں انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، حج مشرکوں نے بھی ساتھ میں کیا. تیسرے سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے تو پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک نجس ہیں لہذا بیت اللہ کے قریب بھی نہ جانے پائیں. ختم کیا داخل. تو پھر ان کو معزول کیا گیا اور انتظام مسلمانوں نے پھر اپنے ہاتھ میں. یہ تیسرے سال کی بات. 2 سال وہ فتح مکہ ہونے کے بعد بھی حج کرتے رہے.
اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے، یعنی جو نازل ہو رہا ہے، تو دعا کیا بنتی ہے؟ تو پھر ہمیں ہدایت دے، اے اللہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اگر یہ واقعتاً سچی ہیں، ہم غلط رستے پر جا رہے ہیں، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ہدایت دے۔ وہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ رسول سچا ہے، واقعی یہ سچی باتیں کر رہا ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ دیکھیے دعا سے ہی انسان کے عقل کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، غریب آدمی تھا، ماں اس کی نابینا ہو گئی تھی، نظر چلی گئی تھی عمر کی وجہ سے، تو اسے کہا گیا کہ مانگو، ایک دعا مانگو۔ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ جو ہے وہ میرے بچوں کو چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہوئے دیکھے، میری والدہ میرے بچوں کو چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہوئے دیکھے۔ قبول ہو گئی۔ اب اس میں تینوں چیزیں رکھ لیں، میری والدہ جو ہے وہ دیکھے، اس کا مطلب ہے اس کی نظر واپس آ جائے، اور میرے بچوں کو دیکھے، مجھے اولاد بھی ہو سکے، اس کی اولاد نہیں تھی، اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہوئے، یعنی میرا گھر سوکھا ہو جائے ذرا۔ تو دعا جو ہے اصل میں انسان کی عقل کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو مانگنا آتا ہے، سلیقہ مانگنے کا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ بل کذبوا بالساعۃ، ان لوگوں نے زندگی کے اس فیز کا، لائف آفٹر ڈیتھ کا اصل میں انکار کر دیا۔ آپ ایک بندے سے کہتے ہیں کہ یار میں پاکستان تو میرے ساتھ چلو، تو میں وہاں میرا بہت بڑی حویلی ہے، بڑی جاگیر ہے، میں نے بڑے مزارے رکھے ہوئے ہیں، فلاں ڈھینگ ہے، تو میں یہ پیسے وہاں تمہیں دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہاں میرے پاس نہیں۔ وہ کہتے کڈو سرکار میرے پیسے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کی بات پر اعتبار کوئی نہیں، کوئی اڈا وڈا چودھری پاکستان دے گا تو مجھے یہی نکال کے ادھار دے گا، کسی اور سے یہ وعدہ کر لینا جو تجھ پر اعتبار کر لے، مجھے اعتبار نہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے جنت یہیں کڈو جی، یہ مٹی بن کے اٹھنے کے بعد کوئی اعتبار والی بات لگتی نہیں ہے، اگر نیک ہو تو جنت تمہارے پاس یہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جو بندہ نیک ہے اس پہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، اور اگر کوئی مصیبت میں پھنس گیا نیک بندہ تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی ہم تو نیک ہی سمجھتے، پتہ نہیں کیڑی پگڑے ہے بندے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بندے پر اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان امتحانات کو رشتہ دار، اپنے رشتہ دار، ماں باپ ہی اٹھ کر تانے دیتے ہیں کہ ہماری نافرمانی کرتا تھا لہذا اولاد ایسی ہوئی۔ کسی کو کیا کہیں آپ؟ ماں باپ ہی نہیں جان چھوڑتے، ہماری پڑی ہے اس کو، بھائی، رشتہ دار، بچے معذور ہیں، امتحان ہے آپ کا، آپ غریب ہیں، امتحان ہے آپ کا، نقصان ہو گیا، امتحان ہے آپ کا، ذاتی طور پہ بیمار ہو گئے، کوئی مرض لگ گیا، امتحان ہے آپ کا، نبیوں کو بھی لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، معذور بچے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیدا ہوئے، بیٹا گم ہو گیا ہے، 40 سال روتے ہوئے گزارے یعقوب علیہ السلام، نبیوں پر نہیں آئی۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ان کی اپنی گود میں نہیں مرے تشنج سے۔ کسی پہ مصیبت آئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی پکڑے، جو لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے کون سا برا کام کیا تھا، اور اکثر و بیشتر اپنی وجہ کہ میرا دل اس نے توڑا تھا فلاں نے، جبکہ یہ امتحان ہے، یہ سب پر آتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیک ہے تو اس پر مصیبت نہیں آنی چاہیے، اور اگر مصیبت آئی ہے تو یہ نیک نہیں ہے، حالانکہ نیک زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو پڑھتا ہے، جو لائق ہوتا ہے، اس کے امتحان زیادہ ہوتے۔ جو 7ویں میں فیل ہوگا 3 دفعہ، اس کے ساتھ والا 10ویں میں چلا گیا تو اس کا تو امتحان زیادہ سخت ہوگا نا۔ جو میٹرک میں 3 دفعہ فیل ہو گیا، اس کے ساتھ والا بی اے میں پہنچ گیا، اس کے امتحان تو سخت ہوں گے نا۔ یہ کہنا دیکھو جی ہماری موج لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ مصیبت میں پھنسا ہوا۔ تو نیک جو ہے وہ زیادہ مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ زیادہ، چونکہ جن جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے امتحانات سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا سوچ لو،
بڑی محبت۔ آپ نے فرمایا پھر لنگوٹ کس لو، جو ہم سے محبت کرتا ہے مصیبتیں اس کی طرف یوں دوڑتی ہیں جس طرح سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف دوڑتا ہے۔ پھر شور نہیں مچانا، ہماری محبت کے امتحان ہیں، اسی طرح اللہ کی محبت کے بھی امتحان۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے جھٹلا دیا کہ زندگی اس کے بعد بھی کوئی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، اس پر ایمان نہیں ہے ان کا، ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ ان کو دیکھے گی دور سے، سمعوا لها، یہ سنیں گے اس کی، تغیظاً، غصے کی پھنکاریں، وزفیرا، اور لمبی لمبی سانسیں، جیسے کسی سے غصہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ آگ جو ہے اللہ کی بندی ہے، مخلوق ہے اللہ پاک کی، اللہ کی سنتی ہے اور غصہ بھی محسوس کرتی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسی غصہ آتا ہے۔ اللہ نے اسے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں تیرے حوالے کروں گا اور تجھے بھر دوں گا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے تو بھری گئی ہے، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کہ اور ہیں، ابھی نہیں۔ اور جس طرح ٹولیوں کی ٹولیاں جا رہی ہوں گی، کچھ لوگوں کو امید بن جائے گی شاید ساڈی جگہ نہ ہی بچے، جب ہماری باری آئے گی تو تب تک باری جار کہا جائے گا ان کو چھوڑ دو۔ جیسے وہ لیبر کا چھاپا پڑے اور وہ گاڑی ہو ان کی، اور پتہ یار انہوں 200 بندہ پکڑنا اور 30 آدمیوں والی گاڑی ہے ان کے پاس، تسلی ہو جاتی ہے کتنے بھریں گے۔ تو اللہ بابا ہم ساتھ ساتھ ان کی تسلی بھی کرتے چلے جائیں گے، ہم پوچھتے جائیں گے اس سے حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، آج بہت دور لگتی ہے لیکن اس دن متقین کے لیے جنت بالکل پاس لا کر زلفا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اس دن جنت اور جہنم دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے، یہ سن رہے ہوں گے اس کی پھنکاریں۔ سورہ الملک میں یہی کہا گیا، لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، اور جب یہ اس میں باندھ کر تنگ جگہ پہ ڈالے جائیں گے، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں یہ موت کو آوازیں دیں گے۔ وکان فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کی طرح، جتنا بندہ ہوگا اتنے سائز کا وہ ستون ہوگا بنا ہوا کاپر کا، اور وہ آگ میں رکھا ہوا گرم ہے ظاہر ہے، اس میں جب بندہ ایسے فکس کر کے جس طرح آپ کیل ٹھونکتے ہیں اس طرح، مکانا ضیقا مقرنین، بالکل پیک کر کے اس، وہاں وہ کیا کرے گا؟ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں وہ موت کو پکارے گا۔ موت انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو کینسر ہو جائے اور وہ درد سے تڑپ رہا ہو اور منتیں کر رہا ہو گھر والوں کی کہ مجھے مار دو، مجھے آگ لگا دو، مجھے کچھ کرو، میرا گلا گھونٹ دو، کاٹ دو میرا گلا، درد سے، اس وقت انسان دل سے دعا کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بکرا دو کہ یہ مر جائے، اس اذیت سے اس کی جان چھوٹے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ وہاں مرے گا نہیں، اور وہ جو زندگی ہوگی وہ زندگی نہیں ہوگی۔ فرشتوں سے سفارشیں ڈلوائیں گے، لیقضی علینا ربک، تو اللہ سے کیا نہ ہمارا قصہ چکا دے، ہمیں مار دے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا مرنا نہیں ہے، تو ہمیشہ رہنا ہے، یا ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کی جہنم، دو ہی منزلیں۔ انکم ماکثون، تمہیں رہنا ہے، دنیا کے دکھ بھی فانی ہے، سکھ بھی فانی ہے، بندہ مر جاتا ہے، سارے قرضے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، سارے قانون ادھر ہی رہ جاتے ہیں،
سزائے موت والے کو موت معاف ہو جاتی ہے، کیس سارے ڈراپ کر دیے جاتے، سب سلسلہ ختم ہو جاتا، بندہ مر جاتا اس کی رجسٹری بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا مختار نامہ بھی ختم ہو جاتا، لائسنس، ملکیہ سب ختم ہو جاتا، شناختی کارڈ منسوخ ہو، سب کچھ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا۔ آخرت میں کچھ ختم نہیں ہوگا، جب سب کچھ ہو جائے گا اور جو لوگ وہاں سپلی دینے کے لیے جہنم میں گئے ہوئے ہوں گے مسلمانوں میں سے، انہیں بھی جب نکال لیا جائے گا تو پھر اللہ پاک اہل جنت کو بھی آواز دے گا اور اہل جہنم کو بھی آواز دے گا، آ جاؤ۔ اہل جنت ڈرتے ڈرتے واپس آئیں گے کہ لگتا ہے کوئی اور کیس نکل آیا ہے اور پھر پیشی ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور اہل جہنم خوشیاں مناتے آئیں گے، لگتا ہے سرکار پہنچ گئے نے، کوئی اپنے دامن میں چھپانے کے لیے۔ جب دونوں آ جائیں گے آمنے سامنے، وہ ادھر پہ آ جائیں گے، یہ ادھر آ جائیں گے، تو کہا موت کو ایک مینڈے کی، کالے مینڈے کی شکل میں لایا جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو بھی موت آنی ہے، موت اللہ کی مخلوق ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو تخلیق کیا اور زندگی کو تخلیق کی ہے۔ موت کو بھی موت آنی ہے، فرشتوں کو بھی موت آنی، جبرائیل بھی ختم ہو جائے گا، عرش بھی ختم ہو جائے گا، جس کا نام مخلوق ہے نا، ما سوا اللہ جو کچھ بھی ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ فضا، خلا، یہ جو آپ پلینٹس کے بارے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرائیل کو بھی مرنا، تو اس کو پھر مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اہل جنت جاؤ، خوشی مناؤ، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ساری زندگی اسی موج میں رہو، اور اہل جہنم جاؤ اپنے نصیب کو رو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ خوشیاں مناتے واپس آئیں گے اور وہ روتے پیٹتے واپس جائیں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں وہ موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت نہ پکارو، وہ تمہیں کافی نہیں ہے۔ وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتیں، اس لیے کہ جہنم کا ہر عذاب ہی موت، کھولتے آؤ پانی، وہ آگ جو ایک سیکنڈ میں 70 بار چمڑی اتار دے، جلا دے اور نہیں بنے، یعنی یوں ایک تصویر اگر ایک سیکنڈ میں 16 بار حرکت کرتی ہے تو وہ ہمیں بالکل کنٹینیو نظر آتی ہے، حالانکہ اس میں گیپ ہوتا ہے، ہمیں وہ بالکل مکہ بالکل سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں گیپ نظر نہیں آتا، تسلسل نظر آتا ہے۔ 16 بار اگر ایک سیکنڈ میں وہ حرکت کرے تو اسی مکے کی اگر آپ تصویر دیکھیں ٹیپ پر جو سینمے والوں کی ہوتی ہے، تو کوئی 2 گز ٹیپ ایک مکے میں خرچ ہو جاتی ہے وہاں پہنچتے پہنچتے۔ جب 70 بار ایک سیکنڈ میں وہ جلے گی اور نہیں بنے گی تو دیکھنے والوں کو پتا چلے گا کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، جبکہ وہ جل جل کے بن رہی ہوگی۔ کلما ناضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلدیں پک جائیں گی، سخت ہو جائیں گی، جل کے جیسے مرغی آپ فرائی کرتے ہیں تو اس کی اوپر والی سکن ہو جاتی، تو چونکہ جلد ہی اصل میں درد محسوس کرتی ہے، اسی کے اندر وہ نسیں درد محسوس کرنے والی۔ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم نہیں چڑھا دیں گے چمڑی تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ اس کے بعد کھولتا ہوا پانی، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے ان کی انتڑیاں بھی پھٹ جائیں گی، پیٹ پھٹ کے وہ گلے سے نکل جائے گا وہ پیٹ میں سے۔ پھر زقوم کا کھانا گلے میں اٹک جائے گا، پھر اس کے بعد اس پر پینا وہ
سوچتے ہوں جب لقمہ دنیا میں پھنستا تھا تو پانی پیتے تھے، پانی کھولتا ہوا پانی دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس کو بند کر دیں، یار میں ہی ڈیٹ ہوں آپ کے یہ موبائل کے ساتھ لگا ہوں، یہ حیا کر دیں، اس کو آف کر دیں، یا دوسری چھوٹی مسجد میں چلے جائیں۔ تو جب بھی وہ پکے گی نہیں بن جائے گی، کھولتا ہوا پانی ہے، زقوم ہے، یعنی ہر عذاب مارنے والا، تم کہاں مرو گے، وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سارے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا، نبی ان سے پوچھئے، قل اذالک خیر، یہ انجام اچھا ہے؟ آخرت کو جھٹلانا اور آخرت کو ماننا دنیا میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں بہت فرق پڑ جائے گا۔ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں، شادی نہیں کرتے، ان کے بچے نہیں، وہ بچوں کو پالتے اور پڑھاتے نہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ گھر نہیں بناتے، وہ گاڑی نہیں لیتے، وہ گڑی نہیں لیتے، وہ کپڑے نہیں پہنتے۔ کون سا کام ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں کرتے، رہ جاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ الگ رہتے ہیں، اور یہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں۔ ایون کہ ایک آفس میں ہندو بیٹھا، ایک مسلمان بیٹھا، ایک داریہ بیٹھا، ایک مسلمان بیٹھا، ایک جیسی تنخواہ لیتے، ایک جیسی یونیفارم پہنی ہوئی، ایک ہی بس میں آتے ہیں، ایک ہی جیسا موبائل ہے ان کے پاس۔ داریہ کے 2 بچے ہیں تو جو نہیں مانتا اس کے 4 بچے ہیں، پال رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ دنیا میں کوئی فرق نہیں، صرف حلال اور حرام کا فرق۔ یہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا۔ لیکن یاد رکھیں آپ کہ ملتا دونوں کو، بچتا دونوں کے پاس وہی ہے جو رب نے پیمانہ طے کر رکھا۔ ہر بندے کے مقدر کا ایک پیمانہ ظرف ہے، آدھا کلو کا ہے، 1 لیٹر کا ہے، 1.5 لیٹر کا ہے، 2 لیٹر کا ہے۔ آپ اگر حرام سے 10 لیٹر بھی کما لینا، میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ وہی 1.5 لیٹر بچے گا جو اللہ نے آپ کا مقدر کا پیمانہ رکھا، باقی گر جائے گا اور تکلیف دے کر نکلے گا پھر آپ کی جیب سے، وہ پھر بڑی بیماری لگے گی جس پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں ٹوٹیں گی، پھر ایکسیڈنٹ ہوں گے، چھتیں گریں گی، اس لیے کہ اس نے نکلنا ہے حرام نے۔ سیلاب کا پانی بہت ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں گھس جاتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بیماریاں چھوڑ کے جاتا ہے، اموات چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو فرق کوئی دنیا میں اتنا خاص نہیں پڑتا۔ 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک نہیں مانتا آخرت، نماز نہ روزہ موج کرتا، دوسرا ماننے والا ہے، بچے دونوں کی زندگی گزر جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کی نیکی سوکھی گزر جاتی۔ تو یہ آخرت کو ماننا اور نہ ماننا دنیا میں خاص فرق نہیں ڈالتا، مقدر مل جاتا بندے کو۔ اگر رب پر ایمان ہو، یقین ہو کہ میرا مقدر اس نے لکھ دیا ہے، تو انسان کبھی بھی خلجان میں مبتلا نہیں ہوتا، پتہ میرا مقدر مل کر رہے گا۔ اچھا، کہا گیا کہ ان سے پوچھو، تم بڑے عقل مند بنتے ہو نا، اذالک خیر، یہ انجام اچھا ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ جو اللہ پاک جنت کی نعمتیں گنواتے ہیں یہ لالچ کے طور پہ نہیں گنواتے، یہ 2 مقاصد ہیں اس کی۔ ایک تو یہ یقین دلانا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب ہوگی آخرت کی زندگی، بس آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ حوروں میں اور آپ جنت میں اور آپ پانی پی رہے ہیں، آپ شہد پی رہے ہیں اور آپ دودھ پی رہے ہیں، اور بہت اچھے خواب دیکھیں گے آپ۔ اور جو بدکار ہے وہ خواب میں ہی دیکھ رہا ہے کہ وہ کھولتے پانی میں اور اس کے پیچھے سانپ لگا ہوا اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، نہیں۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ وہ وہاں متکئین علی فرشن، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے ان صفوں پر، بطائنها من استبرق، جن کا استر جو ہے وہ بھی ریشم کا بنا ہوا۔ آپ کو پتا ہے جو رضائی تلائی کے اوپر جو کپڑا نیچے والا ہوتا ہے استر، وہ گھٹیا ہوتا ہے کہ کسی نے کون سا دیکھنا ہے، اوپر والا جو ذرا قیمتی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کا استر ریشم کا ہے، باہر والے کپڑے کا کیا حال ہوگا۔
بطائنہا، بطائن کپڑے کا وہ حصہ بطن کہتے ہیں جس کو پیٹ کے ساتھ جو لگتا ہے وہ والا اندر والا حصہ، بطائنہا من استبرق. تو روح ٹیک نہیں لگا سکتی، مادی جسم ٹیک لگا سکتا ہے، روح نہیں کھاتی، بدن کھاتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے وہ کہیں گے یہ تو دنیا میں کھا کر آئے ہیں. یہ ڈائلاگ کیوں بتا رہا ہے اللہ کہ تم نے فزیکلی کھانا ہے. وہ اتو بہی متشابہ، وہ دنیا والے پھل سے ملتا جلتا دیے جائیں گے. کہیں گے سرکار اتھے بھی اسی منڈ کے کھا دینے تھے اتھے پھر سرگودے والے کہیں گے اتھے پھر ہوئی کنو. وہ اتو بہی متشابہ، بس شکل متشابہ ہوگی، باقی اندر والی چیز. آپ دیکھیں دنیا میں صرف زبان میں ذائقہ ہے. جب آپ کی زبان خراب ہو جائے بخار کی وجہ سے تو آپ کو اچھی چیز بھی کڑوی لگتی. وہاں زبان میں بھی ذائقہ ہوگا، چیز میں بھی ذائقہ ہوگا. تو اللہ پاک جتنی بھی نعمتیں گنواتا ہے وہاں کے ڈائلاگ بیٹھے ہوں گے، خواب نہیں ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور کہے گا انی کان علی قرین. قال حساب کتاب جب پوری امت کا ہو جائے گا، لوگ جنتی قرار دیے جاتے جائیں گے اور وہاں لاؤنج میں بٹھائے جا رہے ہوں گے. وہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے. جب ساری امت فارغ ہو جائے گی تو پوری امت کو ان کے رسول کے پیچھے پھر جنت میں بھیجا جائے گا. ہم امتوں میں سب سے آخر میں آئے، حساب پہلے ہونا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. امت آپ کے پیچھے ہوگی. ان بٹوین جب ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے تو پھر گپ شپ تو لگاتا بندہ، ٹائم پاس کرنا ہے، اس لیے کہ 50,000 سال ہیں. تو قال قائل منہم، کہنے والا کہے گا ان میں سے انی کان علی قرین. چلو یار میں تمہیں اپنی ایک سٹوری سناتا ہوں. میرا ایک دوست تھا، بڑا پڑھا لکھا پروفیسر، پتہ نہیں آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا. یقول انک لمن المصدقین، وہ مجھے کہا کرتا تھا یار تو بھی یہ باتیں مولویوں کی سچ مان لیتا ہے. اذا متنا وکنا ترابا عظاما انا لمخرجون انا لمبعوثون انا لمدینون، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم دوبارہ بدلہ دیا جائے گا، وہاں حساب کتاب ہو. یار تو پڑھا ہوا ہے کیمسٹری فزکس، تمہیں تو سب پتا ہے مٹی کیسے گوشت بنے گی، تو بھی مان لیتا ہے. انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا عظاما انا لمدینون قال هل انتم مطلعون. اسپیکر پر آواز آئے گی. یہ جس بندے کی بات کر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہو تم لوگ؟ فطلع، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. وہ کافروں کا حساب کتاب نہیں ہونا، ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، ہم ہی انتظار میں ہوں گے. تو پھر وہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ، اگلے جمعے کو اس کو دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.